شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. اسی طرح سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن کی طرف تو دعوت کا طریقہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے تم اپنی دعوت کی ابتدا اور آغاز کرو گے. تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کہ سب سے پہلے جس چیز کی تم دعوت دو گے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اور اللہ رب العالمین کی توحید ہوگی. اس کے بعد دوسری چیزیں آئیں گی، اس کے بعد واجبات اور فرائض آئیں گے. اسی طرح سے اگر توحید نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اس کی تفسیر میں آیا ان یکون خالصا صوابا. عمل خالص ہو، توحید پر مبنی ہو اور ثواب ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو. اسی طرح سے آپ دیکھیں شہادتیں اس کلمہ توحید کی بنیاد پر ہوئی ہیں، جہاد اس کلمہ توحید کی بنیاد پر ہوئے ہیں. من قال لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ قاتل. تو قتال، جہاد یہ سب اسی جو ہے توحید کی سربلندی کے لیے ہوئی. اسی طرح سے قیامت کے دن جہنم سے نجات بھی اسی توحید، جیسا کہ آپ نے بطاقے کا ذکر شیخ محترم سے سنا. اسی طرح سے جنت میں اسی توحید کی بنیاد پر آپ داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو اس طرح سے وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں توحید کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، توحید کا علم حاصل کرنا ہے اور صحیح طور پہ اپنے آپ کو موحد بنانا ہے. قرآن کی روشنی میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، صحابہ کے فہم کی روشنی میں. اس لیے کہ آج تو جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ اپنے آپ کو موحد ہی کہتے ہیں، لیکن ایک طرف موحد کہتے ہیں، دوسری طرف شرک کے اتنے بھیانک اعمال ان کے ہاں پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اگر شرک ہمارے عمل میں داخل ہو جائے تو ہمارے اچھے اعمال بھی رائگاں اور برباد، اور ہمارے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے نبی، یہ وحی کی گئی ہے آپ کو اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو خسارے کا شکار ہوئے، نقصان کا شکار ہوئے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ. اس لیے صرف اور صرف کس کی عبادت کیجئے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے. اور یہ توحید ہی ہے جو آپ کو خالص اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بنائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقیدے، اپنے عمل کو بنانے کی، اور اس دنیا میں جب تک رہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم موحدانہ زندگی گزاریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پر کوئی بھی چیز مقدم نہ کریں. اس طرح سے اگر ہم نے زندگی گزاری تو انشاءاللہ دنیا بھی سعادت کے ساتھ گزرے گی، آخرت بھی انشاءاللہ ہماری سعادت کی ہوگی. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اللہ نے یہاں جمع کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں توحید اور سنت کی راہ پر ثابت قدمی عطا کرتے ہوئے جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع کر. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.